الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنساري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها كانت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد عزمت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواعي، قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي
أتأذن لي أن أحبكت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ہے مسلم غریب ہے مسلم غریب لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے. ایک بے وطن یہاں بھی فوجوں میں گر گیا ہے. لوگوں یہ شہر کوفہ
مسلم کی کربلا ہے۔ عاشور سے بھی پہلے عاشور کا ہے منظر، خوش ہو رہے ہیں ظالم، مسلم کا خون بہا کر تلوار ہے لئی کی، تلوار ہے لئی کی، مظلوم کا گلا ہے لوگوں یہ شہر کوفہ، مسلم کی کربلا ہے۔ برسے ہیں تیر اس پر مارے گئے ہیں نیزے، لاکھوں سے پھر بھی مسلم لڑتے رہے اکیلے، نہ بھائی ہے نہ بیٹے، نہ بھائی ہے نہ بیٹے، نہ کوئی آسرا ہے لوگوں یہ شہر کوفہ، مسلم کی کربلا ہے۔ پھینکا گیا ہے جس دم ان کو بلندیوں سے، آواز ٹوٹنے کی آئی تھی پھسلیوں سے، مظلوم کے لبوں پر، مظلوم کے لبوں پر بس ہائے سیدہ ہے لوگوں یہ شہر کوفہ، مسلم کی کربلا۔ ہوتا گیا اضافہ بے کس کی بے کسی میں، کھینچا گیا ہے لاشاں کوفے کی ہر گلی میں، شبیر کی طرح سے، شبیر کی طرح سے سر جسم سے جدا ہے لوگوں یہ شہر کوفہ، مسلم کی کربلا ہے لوگوں یہ شہر کوفہ، مسلم کی کربلا۔ کوفے میں در بدر تھے مسلم کے شاہزادے، اپنے پدر کو آخر کیسے کفن وہ دیتے، سجاد پر جو آیا، سجاد پر جو آیا ویسے ہی مرحلہ ہے لوگوں یہ شہر کوفہ، مسلم کی کربلا ہے۔ قاصد شہ خدا کا پیاسا تھا، بے وطن تھا، 40 دن ہوئے تھے، لاشا بھی بے کفن تھا، جو شہر کے ساتھ ہوگا، جو شہر
کے ساتھ ہوگا، سب کچھ وہی ہوا ہے۔ لوگوں یہ شہر کوفہ مسلم کی کربلا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل ان صلاتي ونسوکی ومحیای ومماتی یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور الحجہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ یا ولی العافیہ نسألک العافیہ، عافیت الدین والدنیا والآخرہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب واقف ہیں ہمارے دستور سے کہ آغاز مجلس سے پہلے ایک طبی نسخہ ہدیتاً آپ سب عزیزان کی خدمت میں۔ آج کا طبی نسخہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خربوزہ مسک میلن کو کھایا کرو کیونکہ یہ پتھری کو توڑتا ہے، جو سٹونز ہو جاتے ہیں ان کو توڑتا ہے۔ رسول اللہ said eat muskmelon as it breaks stones in your body۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کڈنی اور بلیڈر کی پتھری کے لیے مولی کھایا کرو۔ اس کے پتے کڈنی کو صاف کرتے ہیں اور مولی پتھری کو توڑتی ہے۔ امام فرماتے ہیں for kidney and bladder stones eat radish as it leaves cleanse the kidneys and radish breaks the stones۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کا ریفرنس ہے کتاب طب اہل بیت۔ ایک درود پڑھیں، محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس مالک پروردگار کو زیب دیتی ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا۔ تمام حمد و ثنا اس مالک یکتا کے لیے کہ جس نے آسمان اور زمین کے درمیان نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا، نہ صرف یہ کہ خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ ان کے ایک بہترین نظام کو چلایا، اور ایسا باریک بین نظام کہ جس میں نہ کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے۔ تمام حمد و ثنا اس مالک یکتا کے لیے کہ جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات بنا کر چھوڑ دیا بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے دین کی دولت عطا کی، نہ صرف یہ کہ دین اسلام عطا کر کے چھوڑ دیا بلکہ دین کو سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کے سلسلے کو چلایا، اور خاتم النبیین کے بعد 12 امام 14 معصومین کا دامن
ہمیں تھموایا اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا کی۔ نہ صرف یہ کہ ایک سا ہر دن کو بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ پورے سال میں ہمارے لیے چند بہترین دن مقرر کیے۔ عزیزان محترم، انہی چند بہت زیادہ عظمت والے دنوں میں سے ایک دن، ایک روز روز عرفہ ہے، اور یہ وہی روز ہے جس کی شب یہ بابرکت شب ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہے شب عرفہ اور کیا ہے روز عرفہ؟ عرفہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو میدان عرفہ ہے اس سے اس روز کا نام رکھا گیا ہے کہ اس روز تمام حاجی میدان عرفہ میں جمع ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر عرفہ کا عربک میننگ، what does the word عرفہ mean؟ تو عرفہ کا انگلش میننگ ہوتا ہے knowing، انڈرسٹینڈنگ اینڈ لرننگ، سیکھنا، سمجھنا۔ یہ عرفہ کا میننگ ہے عربک ڈکشنری میں۔ اس دن کا نام میدان عرفہ سے لیا گیا، اور بہت زیادہ بابرکت اس روز کو اور اس شب کو، شب عرفہ کو کہا گیا ہے کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ائمہ اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کا استغفار نہ کر پائے، اپنے گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں نہ بخشوا پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ روز عرفہ کا انتظار کرے۔ یعنی عزیزان محترم، ماہ رمضان کے بعد، شہر اللہ کے بعد جو اہمیت ترین روز ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، وہ اس روز، وہ اس شب عرفہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو ماہ رمضان میں ہم اپنے گناہ اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کی منزل تک نہیں پہنچا پائے، تو خدا کہتا ہے کہ یہ بہترین اپارچونٹی ہے میرے بندوں کے لیے کہ اس روز اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر استغفار کرے اور اپنے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے اس کا عنوان ہے شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام، جو ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ عزیزان محترم، یہ روز جو 9 ذی الحجہ کا روز ہے، یہ روز تاریخ میں نہ صرف ایک، نہ صرف 2، بلکہ کئی زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس کو اس دن نے وٹنس کیا ہے۔ بہت سارے مظالم سے بھرا، بہت زیادہ سوز اور غم پر یہ روز ہے، روز 9 ذی الحجہ کا۔ اس روز کی مناسبت سے کیا کیا ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے؟ شہادت سفیر حسین امام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، شہادت صحابی امام حسین جناب ہانی ابن عروہ، روز عرفہ، اور یہ وہی دن ہے کہ جس دن امام حسین نے مکے میں اپنے حج کو، دیکھے وارث حج، وارث کعبہ اپنے حج کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنے قافلے کا رخ کوفہ کی طرف موڑ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں روز 9 ذی الحجہ سے مناسبت رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم ہر سال یہ مجلس منعقد کرتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی یاد میں، اور کوئی اور ٹاپک پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، یا اگر جناب مسلم کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں تو وہ چند لائن فقط مصائب کی سنتے ہیں۔ نہیں، کیا جناب مسلم ابن عقیل کا جو پرسنالٹی اور کیریکٹر ہسٹری میں ملتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم صرف مصائب کی حد تک اسے محدود رکھیں؟ نہیں، آج انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنی مکمل مجلس جناب مسلم کی فضیلت پر منعقد کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ کون ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم ابن عقیل کی ولادت 3rd ہجری میں ہوئی، 3rd ہجری۔
جو کون سا سال ہے؟ ایز سیم ایز ولادت آف امام حسن علیہ السلام، یعنی امام حسن اور جناب مسلم ابن عقیل ہم عمر ہے، سیم ایج ہے، اور چوتھی ہجری 4 ہجری میں ولادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی، یعنی جناب مسلم ابن عقیل امام حسن سے ہم عمر ہے اور امام حسین سے فقط 1 سال بڑے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب مسلم ابن عقیل بچپن ہی سے امام حسن اور امام حسین کے کمپینین رہے ہیں، کمپینین شپ میں رہے ہیں، ساتھ میں جنگ کا ہنر سیکھا ہے، ساتھ میں تربیت پائی ہے، ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں علم حاصل کیا ہے۔ یعنی جناب مسلم ابن عقیل سنس برتھ امام حسن اور امام حسین کے ہم قدم رہے ہیں۔ آگے جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہم سب جانتے ہیں جناب عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ کون ہے جناب عقیل؟ کہ یقیناً جن کے تعارف کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، کہ ان کے فضائل خود اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ جناب عقیل وہ ہے کہ جن کے پاس سلونی کا دعویٰ کرنے والے امام بھی مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ جناب عقیل وہ ہے کہ جن کے پاس امام علی مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً امام علی کا علم سب سے عروج پر ہے، مگر یہ ایک ڈیو رسپیکٹ جو جناب عقیل کے مقام کو دکھایا گیا ہے کہ امام علی کے بڑے بھائی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو پورے عرب کے بہترین سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ، اب یہ ایک کویشچن مارک ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ کون ہے۔ تو آئیے، جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ کا نام ہے بی بی عالیہ، جو پرشین نیٹو کی تھی، ایران سے تعلق تھا، اور بی بی عالیہ جناب مسلم ابن عقیل کی والدہ ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کا جب عقد ہوا تو امام علی کی بیٹی سے، جناب ام البنین اور امام علی کی بیٹی حضرت عباس کی بہن بی بی رقیہ سے جناب مسلم ابن عقیل کا عقد ہوا ہے، اور ان کے تاریخ میں 5 بچے بتائے گئے ہیں، جن میں سے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ 5 بچوں میں سے 4 بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں: عبداللہ ابن مسلم، عبد الرحمن ابن مسلم، محمد ابن مسلم اور ابراہیم ابن مسلم، اور آپ کی جو دختر ہے ان کا نام تاریخ میں حمیدہ بنت مسلم ملتا ہے۔ یعنی 5 بچے جناب مسلم ابن عقیل کے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اکثر جناب مسلم کے تعلق سے سنتے ہیں کہ وہ سفیر حسین تھے اور وہ خط کو لے کر گئے ہیں اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ سارے سچویشنز میں جناب مسلم کی کوالٹیز کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، جبکہ جناب مسلم ابن عقیل was one of the most valiant warriors of the army of امام حسین علیہ السلام۔ جناب مسلم ابن عقیل اتنے زیادہ شجاع تھے کہ عرب کے لوگ لکھتے ہیں تاریخ میں کہ اگر 4 لوگ کربلا میں جنگ کر لیتے تو یزید کا لاکھوں کا لشکر ابراہا کے لشکر کے مانند ڈھیر ہو جاتا۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ جناب محمد حنفیہ، کہ جو امام کے ساتھ سفر کسی کارن سے نہیں کر پائے تھے۔ دوسرے ہے حضرت عباس، کہ جنہیں جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تیسرے خود امام حسین، کہ جو ندائے نفس مطمئنہ پر امام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ اگر امام اپنی تلوار کو نیام میں نہیں رکھتے تو کسی میں یہ مجال اور جرأت نہیں تھی کہ امام کو قتل کر سکتے۔ اور چوتھی شخصیت جن کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر یہ کربلا پہنچ جاتے تو یزید کا لشکر ڈھیر ہو جاتا، وہ ہے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام، کہ آپ اتنے زیادہ شجاع تھے، اتنے زیادہ بریو اور فیروشیس واریر تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے
کہ جب 30 ہجری میں ان دا ایئر 30th of ہجری جب اسلام نے ٹرکی پہ قبضہ کیا، جو اسلامی حکومت تھی اس نے ٹرکی پہ حملہ کیا اور ٹرکی پہ فتح حاصل کی، تو اس آرمی کے کمانڈر ان چیف جناب مسلم ابن عقیل تھے۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائے کہ میں نے برتھ کی ہجری بتائی تھی 3rd، اور یہ ہے 20th ہجری، 30th نہیں 20th ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ جب اسلام نے ٹرکی پہ فتح حاصل کی، یعنی جناب مسلم ابن عقیل کی ایج صرف 17 ایئرز ہے، صرف 17 سال کی عمر میں وہ شجاع بہادر ہے کہ کمانڈر ان چیف ہے اس آرمی کے کہ جس نے ٹرکی جیسی حکومت پہ فتح حاصل کی ہے۔ یہ کوالٹی ہے بریوری جناب مسلم ابن عقیل کی۔ دوسری کوالٹی جو اکثر عرب میں جناب مسلم ابن عقیل کے نام کے ساتھ جوڑی جاتی ہے اور جس کے لیے جو کوالٹی کے لیے جناب مسلم ابن عقیل بہت زیادہ مشہور تھے، وہ ہے ان کی لائلٹی، ان کا امانت دار ہونا، ان کا امین ہونا، ان کا ٹرسٹ وردی ہونا، کہ اس کی بھی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب امام علی گورنر بنے ہیں تو زکوٰۃ اور مال غنیمت کا حساب تمام ذمہ داری جناب مسلم ابن عقیل کے پاس تھی، اور یہ بات مشہور تھی کہ جب تک جناب مسلم ابن عقیل ٹریجرر تھے اور زکوٰۃ کلیکشن کے ذمہ دار تھے، تب تک کبھی 1 درہم میں بھی حساب ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ امانت داری جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت میں پائی جاتی تھی۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ صرف یہ کہ ان کوالٹیز کی وجہ سے جناب مسلم ابن عقیل بہت زیادہ مشہور تھے، بلکہ جناب مسلم ابن عقیل کا وہ اخلاق تھا، وہ پرسنالٹی تھی، اور اتنے زیادہ نیک جناب مسلم ابن عقیل تھے کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جناب عقیل سے کہتے ہیں کہ عقیل میری تم سے محبت دو گنا ہے، اٹ از 2 times love that I have for you۔ تو جناب عقیل سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے 2 گنا محبت کرتے ہیں؟ تو جناب عقیل سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ جو میں تم سے محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ فار دا پرسن یو آر، جو تم ہو عقیل، جو تمہاری شخصیت ہے، اس کے لیے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ انس رکھتا ہوں۔ اور دوسری وجہ جو دوسرا 2 times پیار میں تم سے کرتا ہوں، اس کی وجہ تمہارے فرزند ہے کہ جو میرے فرزند حسین کے اوپر اپنی جان کو نثار کریں گے اور شہید ہو جائیں گے، اور ملائکہ میں سے سب سے بہترین اور افضل ترین ملائکہ ان کے جنازے پر گریہ کریں گے اور ان کے لیے دعا گو ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ اتنی زیادہ محبت جناب عقیل اور ان کے فرزند سے کیا کرتے تھے۔ جناب عقیل، عزیزان محترم، ہم جب بھی کربلا کے واقعے کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ امام حسین کا اور امام علی کا پورا خاندان راہ خدا میں اپنی جنگ کو پیش کرتا ہے اور اپنے جان کو نثار کرتا ہے، مگر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم اکثر ڈسکس نہیں کرتے ہیں وہ ہے جناب عقیل اور خانوادہ جناب عقیل کی قربانیاں۔ عزیزان محترم، جناب عقیل کے 3 بیٹے تھے، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل اور مسلم ابن عقیل۔ روز عاشوراء کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے شہیدوں میں جعفر ابن عقیل موجود ہے، عبداللہ ابن عقیل موجود ہے، اور جناب مسلم کے 2 بڑے بیٹے جو جب جناب مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تو 4 میں سے 2 بیٹے
محمد اور ابراہیم ابن مسلم جناب مسلم کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور 2 بیٹے عبداللہ ابن مسلم اور عبد الرحمن ابن مسلم اپنے ماموں امام حسین کے ساتھ ہی رک جاتے ہیں۔ تو وہ 2 بیٹے جناب عبداللہ ابن مسلم اور عبد الرحمن ابن مسلم بھی روز عاشوراء امام حسین پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور سفیر حسین کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم اور ابراہیم ابن مسلم، یعنی عزیزان محترم جناب عقیل کے گھر سے عموماً تمام ہی مرد اپنے آپ کو امام حسین پر قربان کر دیتے ہیں۔ تو 7 شہید جناب عقیل کی نسل سے کربلا میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور عظیم قربانی ہے خانوادہ عقیل کی۔ امام علی اکثر ہمیں جنگوں میں جب نظر آتے ہیں تو ان کی آرمی کا ایک بڑا حصہ جناب مسلم ابن عقیل کو دیتے ہیں، جیسے کہ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں اور جنگ نہروان میں۔ جنگ جمل میں امام علی جب للکارتے ہیں دشمن کو تو امام کہتے ہیں کہ میرے رائٹ ونگ کے کمانڈر ہے مالک اشتر، میرے لیفٹ ونگ کے کمانڈر ہے عمار بن یاسر، اور امام علی فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے میری پشت پر موجود ہے مسلم ابن عقیل، میرے ساتھ موجود ہے ہانی ابن عروہ، میرے ساتھ موجود ہے حسن اور حسین۔ عزیزان محترم دیکھیں، یہ جو تمام گوہر ہے امام علی کے اصحابین میں سے، یہ سارے امام حسین کی نصرت کو پہنچے ہیں۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کوفہ میں کون کون تھا جن کی بنا پر، جن کے سپورٹ پہ امام حسین اپنے خانوادے کے ساتھ کوفہ آ رہے تھے۔ یعنی جناب مسلم ابن عقیل اتنے زیادہ بہادر اور شجاع تھے۔ ایک اور واقعہ جو ہمیں جنگ صفین سے ملتا ہے کہ جب جنگ صفین میں معاویہ عمرو بن عاص کے ساتھ بیٹھا تھا اور جنگ کو دیکھ رہا تھا تو عمرو عاص سے وہ سوال کرتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی بہادری سے جنگ کر رہا ہے۔ پہلے تو مجھے معاویہ خود کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے لگا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تو اس طرف جنگ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جنگ دیکھ کر علی ابن ابی طالب کی جنگ یاد آ گئی۔ تو عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ یہ عقیل کے بیٹے مسلم ہے۔ یعنی سوچے کہ کس قدر شجاع اور جنگجو جناب مسلم ابن عقیل ہوں گے۔ اتنے بہادر جناب مسلم ابن عقیل تھے۔ جب 28 صفر کو امام حسین کا یہ قافلہ نکلا ہے مدینے سے تو امام کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل، ان کی زوجہ اور ان کے 5 بچے، 5 اولاد اور ان کے 2 بھائی، یہ تمام نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے اور وقت کے امام کی نصرت کے لیے ساتھ چلے ہیں۔ اور جب امام ماہ رمضان کے اینڈ میں، ماہ رمضان کے لاسٹ ویک میں جب امام کو کوفہ سے 18,000 لیٹرز امام حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، تو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے، اور ایک لیٹر امام نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں سے کوفہ کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ جو جناب مسلم ابن عقیل نے جا کر کوفے میں ریڈ کیا ہے۔ کیا لکھتے ہیں امام اس لیٹر میں؟ امام لکھتے ہیں کہ اے کوفہ والو، میں تمہارے پاس اپنا سفیر بنا کر میرے بھائی، میرے چچا زاد اور میرے سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی بنی ہاشم کو بھیج رہا ہوں، اور جو میری بیعت کرتا ہے وہ سے چاہیے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرے۔ یعنی عزیزان محترم بنی ہاشم میں سے جب کسی کو چوز کر کے امام بھیج رہے ہیں وہ شخصیت جناب مسلم ابن عقیل کی ہے۔ عزیزان محترم ہم اکثر کربلا کے
جب مظالم کو بیان کرتے ہیں یا خاص کر جب ہم سوز اور نوحہ خوانی میں مصائب کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مرنے کو حسین ابن علی چلے ہیں یا موت کی طرف حسین ابن علی چلے ہیں، نعوذ باللہ۔ عزیزان محترم، جب بھی ہم کسی بھی امام کے لیے کسی سینٹنس کا یوز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیا میسج کنوے کر رہا ہے۔ جیسے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کی طرف امام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے ہیں یا موت قضا کی طرف امام چلے ہیں، عزیزان محترم، کیا یہ ایک ایسا میسج نہیں دیتا کہ نعوذ باللہ امام کو سب کچھ پتہ تھا پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کو؟ اس سے ینگ جنریشنز اور جو لوگ اشکال کرتے ہیں انہیں ایک موقع ملتا ہے پن پوائنٹ کرنے کے لیے کہ جب امام سب کچھ جانتے تھے نعوذ باللہ تو امام کیوں چلے گئے؟ جب امام جانتے تھے کہ اتنا بڑا یزید کا لشکر ہے تو امام کیوں کربلا میں 72 لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے؟ یہ ایک غلط میسج پورٹرے کرتا ہے، جبکہ یہ حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین بالکل ان پلانڈ لاکھوں کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے یا بنا کسی پلان کے یا بنا کسی بیسس کے امام اپنے گھر والوں کو لے کر سفر پر نکل گئے، نہیں۔ دس از ناٹ دا رائٹ اسٹوری۔ عزیزان محترم، 18,000 لیٹرز جناب امام حسین کے پاس تھے کہ مولا آپ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ 18,000 لیٹرز، اور کیسی شخصیتیں امام جانتے تھے کہ کوفہ میں موجود ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، امام حسین کے، امام علی کے بہترین صحابی اور امام کے لائل ترین اصحاب کوفہ میں موجود تھے، جس بیسس پہ امام حسین نے قیام کیا تھا۔ کون موجود تھے؟ میثم تمار موجود تھے، مسلم ابن اوسجہ کوفہ میں موجود تھے، حبیب ابن مظاہر کوفہ میں موجود تھے، ہانی ابن عروہ کوفہ میں موجود تھے، شریک کوفہ میں موجود تھے، مختار ثقفی کوفہ میں موجود تھے، اور امام جانتے تھے کہ یہ میرے صحابی پلرز ہے، آئرن پلرز ہے، اسٹرانگ واریئرز ہے، اور 18,000 لوگوں نے خط لکھ کر امام کو بلایا تھا۔ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ امام خود موت کی طرف چل دیے تھے، یہ ایک غلط میسج کو کنوے کرتا ہے۔ جب اور یہ میسیجز اور یہ تمام اصحاب ہونے کے باوجود بھی امام نے پہلے اپنے سفیر کو بھیجا ہے، اپنے نمائندے کو، اپنے وکیل جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے کہ جا کر کوفے کے حالات معلوم کرے اور خط لکھ کر امام کو بھیجے، اور پھر امام کوفے کا رخ کریں گے۔ جیسے کہ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو تقریباً 12,000 لوگوں نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے اور کہا ہے کہ آپ خط لکھ کر نواسۂ رسول کو کوفہ بلا لیجیے، اور جناب مسلم ابن عقیل نے خط میں لکھا ہے کہ مولا کوفے کے حالات بہتر ہے، اور 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اور یہ لیٹر امام تک پہنچنے کے بعد امام نے کوفے کا رخ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ امام ویل پلانڈ تھے، امام سب کچھ بہترین طریقے سے جانتے تھے، بلکہ بیفور کربلا، فیو ڈیز بیفور کربلا، یزید خوف زدہ تھا اور یزید بے چین تھا کہ میں نے للکار تو دیا ہے حسین ابن علی کو کہ ولید کے تھرو کہ آپ بیعت کرے یا مدینے کو چھوڑ کر چلے جائے، لیکن یزید یہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین کوفے میں آ جاتے ہیں اور یہ تمام لوگ امام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ کیا خود امام بھی اتنے زیادہ شجاع تھے اور خانوادہ بنی ہاشم وہ ہے کہ یزید خوف زدہ تھا کہ میرا تختہ پلٹ جائے گا، اس لیے یزید نے ایک پروپیگنڈا تیار کیا، ایک کانسپریسی پوری امام حسین کے اگینسٹ تیار کی گئی،
اور وہ کیسے تیار کی گئی کہ یزید کے دربار میں معاویہ کے زمانے کا ایک فورن ڈیلیگیٹ تھا جس کا نام ہسٹری میں سر جان ملتا ہے. وہ سر جان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں نے نواز رسول کو للکار تو دیا ہے مگر یہ تمام لوگ امام حسین کے ساتھ ہے اور امام حسین کے یہ پکے صحابی اور بنی ہاشم وہ ہے جن سے میں خوف زدہ ہوں. دیکھیں یزید کا کیریکٹر جو ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے، بزدل، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت، ایسے شخص کے کہنے پر لوگوں نے نواز رسول پہ ظلم ڈھایا ہے. عزیزان محترم، یہ ایک ٹیک اے مومنٹ، ٹیک اے بریک اینڈ تھنک کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوفیوں کی طرح امام کو الاجل الاجل کہہ کر بلا تو رہے ہیں مگر جب امام آئے تو ہم بھی کسی وقت کے یزید کے خوف سے یا وقت کے یزید کی دی گئی لالچ کے بنا پر خدا نہ خواستہ اپنے وقت کے امام کا ساتھ چھوڑ نہ دے. یہ ہسٹری ہمارے لیے لیسن ہے. یہ ریپیٹیشن جو ہر سال ہم کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اپنی روح کو جھنجھوڑے کہ کہیں ہمارا نفس بھی تو اتنا کمزور نہیں ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام آئے اور ہم کوفیوں کی طرح امام کا ساتھ نہ دیں. عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں وہ معرفت اور وہ محبت ابن زہرا کی عطا کر کہ جب ہمارا وقت کا امام آئے تو ہم انہیں جناب مسلم ابن عقیل کو جس طرح لوگوں نے تنہا کر دیا ہم اس طرح اپنے وقت کے امام کو تنہا نہ کر دیں اور ان کا ساتھ نبھا سکیں. ایک درود پڑھیں. محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سر جان یزید کو ایک مشورہ دیتے ہیں. کیا کہتا ہے یہ ملعون، اللہ لعنت کرے اس پر، کہتا ہے کہ اگر تجھے امام حسین کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا کھڑا کرنا ہے اور اگر تجھے امام کو اکیلا اور تنہا کر دینا ہے، کانسپریسی کرنی ہے، تو ایک ہی شخص ہے جو ظالم ترین بدبخت ترین انسان ہے. دیکھیں دشمن خود اسے اتنا برا کہہ رہا ہے. تو یزید کہتا ہے کہ کون ہے وہ جو میرے تختے کو بچا سکتا ہے؟ تو سر جان کہتا ہے ابن زیاد. تو ابن زیاد کے پاس جا کہ وہ اتنا زیادہ مرسی لیس، اتنا بدبخت، اتنا ظالم انسان ہے کہ وہ کانسپریسی کر کے کسی بھی طرح تیری مدد کر سکتا ہے. تو یزید کہتا ہے کہ نہیں، ابن زیاد سے میری نہیں بنتی، مجھے ابن زیاد کو انوائٹ نہیں کرنا ہے. تو سر جان کہتے ہیں پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ تو امام حسین کو معذاللہ ڈیفیٹ کر سکے. تو اب یزید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں ابن زیاد کو لیٹر لکھتا ہوں اور اسے لالچ دیتا ہوں کہ میں تجھے کوفہ کا گورنر بناؤں گا. وہ لیٹر لکھتا ہے ابن زیاد کو کہ تجھے کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے گا، تو کوفے کی تیاری کر. ابن زیاد دیکھیں کتنی پلاننگ اور پلاٹنگ کے ساتھ ابن زیاد کوفہ میں انٹر ہوتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر ابن زیاد بن کر جائے گا تو لوگ اسے دارالامارہ تک بھی پہنچنے نہیں دیں گے. ابن زیاد ایک ایسا اٹائر، ایک اپنے آپ کو ڈسگائز کر لیتا ہے ایز امام حسین. اس کا منادی ایک جھوٹی صدا دیتا ہے کہ یوسف کے نواز رسول آئے ہیں اور امام حسین آئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نقاب اور ایسا ڈسگائز کر لیتا ہے کہ جیسے وہ امام حسین ہے، اور وہ اس طرح سے ڈسگائز ہو کر دارالامارہ میں انٹر ہو کر چھپ جاتا ہے. یعنی دیکھے کہ جو اپنے آپ کو بڑے شجاع سمجھتے وہ کیسے بزدل ہے کہ کوفے کی گلیوں سے گزرنے کے لیے بھی انہیں اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑتی ہے. اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر. اب کوفے کے حالات کیا ہو گئے کہ 12,000 لوگوں نے بیعت تو کی تھی، مگر اب ابن زیاد نے دھیرے دھیرے یزید کا خوف پھیلانا شروع کر دیا لوگوں کے بیچ میں کہ سارے لوگ جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دے اور امام حسین کی بیعت سے سٹیپ بیک کر لے. اس دوران جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر پر مہمان ہوتے ہیں اور ایک طرح سے وہاں پر پناہ لیتے ہیں.
جب ابن زیاد کو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے پاس کن لوگوں کا سپورٹ ہے اور کون ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کو ہائیڈ کر رہے ہیں اور انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر پھر سے ایک چال بازی ابن زیاد کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنے ایک غلام سے کہتا ہے کہ تو ایک شیعہ کی طرح بن کر، ایک سچے بلیور، ایک سچے ماننے والے کی طرح بن کر ہانی ابن عروہ کے گھر جا اور ان سے کہہ کہ میں امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے زکوٰۃ کی رقم جناب مسلم جو کہ امام کے نمائندے ہیں ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، اور اگر وہ تجھ سے کہے کہ تو یہ رقم مجھے دے دے تو کہنا کہ نہیں، میں ڈائریکٹلی جا کر جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں یہ رقم دینا چاہتا ہوں۔ وہ نوکر چلا گیا، ہانی ابن عروہ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور یہ رقم جناب مسلم ابن عقیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں پرسنلی جا کر جناب مسلم ابن عقیل کو یہ رقم دینا چاہتا ہوں اور میں بہت زیادہ امام حسین سے محبت کرتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیسا پلان اور کیسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اب ایک روایت میں ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل شریک کے گھر پر تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ہانی ابن عروہ کے گھر پر تھے۔ تو جہاں بھی جناب مسلم ابن عقیل تھے وہاں پر اس غلام کو لایا جاتا ہے اور یہ جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، اور امام سے کہیے کہ میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں۔ دراصل اس نوکر کو بھیجنے کا ریزن کیا تھا؟ ٹو اسپائی آن جناب مسلم ابن عقیل۔ اب یہ ایک جاسوس کی طرح گیا تھا اور تمام ماجرا جان کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل شریک کے گھر پر چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر پناہ لی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ ہانی ابن عروہ موجود ہے، شریک موجود ہے، مسلم ابن اوسجہ موجود ہے، اور جو لوگ اس وقت جناب مسلم کے ساتھ تھے ان کا نام بتا دیتا ہے۔ اب ابن زیاد شریک کے نام پیغام پہنچاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اب شریک جناب مسلم ابن عقیل سے کہتے ہیں کہ ابن زیاد اس وقت میرے گھر آنے والا ہے، آپ ایسا کرنا کہ میں ابن زیاد کو اپنی طرف فیس کر کر بٹھاؤں گا، اور جب میں اس سے بات چیت میں الجھا دوں گا تو میں آپ کو ایک اشارہ دوں گا، جیسے کہ میں اپنے امامے کو اتار کر رکھوں گا تو وہ ایک اشارہ ہوگا کہ آپ آ کر ابن زیاد کی گردن تن سے جدا کر دینا، اور یہ تمام معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اب ابن زیاد شریک کے گھر پر آتے ہیں۔ ابن زیاد جب شریک کے گھر پر آتا ہے تو شریک اسے باتوں میں الجھاتے ہیں اور امامہ نکال کر رکھ دیتے ہیں، مگر جناب مسلم کوئی حملہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ پھر سے امامے کو پہن لیتے ہیں، پھر سے اسے باتوں میں الجھاتے ہیں، پھر اپنا امامہ نکال کر رکھ دیتے ہیں، پھر بھی جناب مسلم کوئی حملہ نہیں کرتے۔ تو شریک سے ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت درست ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس یوں ہی درست ہے طبیعت۔ پھر جب ابن زیاد چلا جاتا ہے وہاں سے تو شریک سوال کرتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل آپ نے کیوں حملہ نہیں کیا؟ تو دیکھیں یہ جملہ ہم سب کے لیے درس ہے، لیسن ہے۔ کیا فرماتے ہیں مسلم ابن عقیل؟ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ جس نے جنگ کا ہنر حیدر کرار سے سیکھا ہو اور جس نے تربیت علی ابن ابی طالب سے پائی ہو، جس کی رگوں میں عقیل کا خون دوڑتا ہو، جو سفیر امام حسین ہو، وہ کبھی بھی پشت سے حملہ نہیں کر سکتا، بیک سٹیب نہیں کر سکتا، اور چاہے حالات جتنے مشکل اور تنگ کیوں نہ ہو جائے، مسلم کبھی اپنے ایتھکس کو اور اپنے ایمان کو، اپنے فیتھ کو ڈر کی بنا پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، اگر ہم اس سچویشن میں ہوتے تو کہ پتہ ہے کہ تمام کوفے کے حالات ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گے اور ایک بہت اچھا موقع ہے، یا کبھی اپنی ڈیلی لائف میں بھی کبھی ایسا اندیشہ ہو کہ ہمیں تھوڑا سا نقصان ہونے والا ہے،
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو سب کرتے ہیں، ہے نا؟ نعوذ باللہ کچھ لوگ اپنی بدبختی کے لیے اللہ کا نام لے لیتے، کہتے کہ اتنا تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے حساب سے دین کو تھوڑا توڑ موڑ کے بٹھا دیتے ہیں، مسئلے اپنے حساب سے تھوڑا سا امینڈ کر لیتے ہیں، لیکن جناب مسلم ابن عقیل ہمیں سب سے بڑا درس دے رہے ہیں کہ چاہے جتنے مشکل حالات ہو، کبھی اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ اوکے، آگے پھر جب واقعہ آگے بڑھا تو ابن زیاد نے اوپنلی لوگوں کو چیلنج کیا کہ کوئی جو جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیتے ہوئے پایا جائے گا اسے ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ میثم تمار کو، مختار ثقفی کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کو بلایا گیا دربار میں، اور ہانی ابن عروہ سے سوال کرتا ہے ابن زیاد کہ مسلم کو اپنے گھر سے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ دیکھے ہانی ابن عروہ کی شجاعت، دیکھے کیا ایج ہے ہانی ابن عروہ کی، 89 ایئرز اولڈ۔ 89 ایئرز اولڈ ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ تو میرے ساتھ جو چاہے سلوک کر، مگر میں اپنے مہمان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا، اور ہانی ابن عروہ کو بھی پکڑ کر قید کر لیا جاتا ہے۔ اب جناب مسلم ابن عقیل یکو تنہا ہے، نئے وطن میں، بے وطنی میں تنہائی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کے وقت مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء کی ابتدا میں 30 لوگ ہیں، اور عشاء کے اختتام پہ مسلم ابن عقیل تنہا ہے۔ عزیزان محترم، اندازہ کریں جناب مسلم کی تنہائی کا۔ جب ہم کبھی زیارتوں پہ جاتے ہیں اور کبھی ہم راستے کو بھول جاتے ہیں اگر، اور اپنی ہوٹل کا راستہ نہیں معلوم ہوتا، کس طرح سے اس گلی سے اس گلی گھومتے ہیں، کس طرح سے ہم گھبرا جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے، نہ ہم پر کسی کا حملہ ہونے والا ہے، نہ ہی پورا شہر ہمیں پیاسوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ عزیزان محترم، مسلم ابن عقیل کی اس مظلومی کا ایک اندازہ لگائیے کہ مسلم ابن عقیل کی کیا مظلومی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوفے کی گلیوں میں تنہا ہے، بلکہ 2 کمسن بچے جو ساتھ لائے تھے، افراتفری میں وہ بچے بھی جدا ہو گئے۔ اب مسلم بالکل تنہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوفے کی گلیوں میں دشمنوں سے بچتے بچاتے گھوم رہے ہیں، تھک کر ایک دہلیز پر بیٹھ گئے۔ جب وہ دہلیز جس کی تھی اس ضعیفہ نے دروازے کو کھولا تو سوال کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ بی بی جس کا نام تاوا تھا، تاوا کہتی ہے کہ بھائی تم کون ہو اور کیوں اپنے گھر نہیں چلے جاتے؟ وہ مسلم کہتے ہیں کہ میں بے وطن ہوں، میں مہمان تھا کوفے میں۔ تاوا سوال کرتی ہے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ جناب مسلم کہتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تاوا کہتی ہے کہ کیا آپ میرے آقا حسین کے سفیر ہیں؟ مسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں سفیر حسین ابن علی ہوں۔ تاوا نے جلدی سے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں لیا، پناہ دی، کھانے کو غذا دی اور پانی دیا، مگر تاوا کے بیٹے نے جا کر مخبری کر دی ابن زیاد سے۔ صبح کا سورج نمودار ہونا تھا، ابن زیاد کی فوج نے گھر کو گھیر لیا۔ مسلم ابن عقیل باہر نکلے ہیں اور ایسی جنگ کی ہے کہ کل فوج کو چکنا چور کر دیا، اور فوج بھیجی گئی ابن زیاد کی طرف سے، مگر کیسے کوئی قابو کرے کہ جنگ کا ہنر حیدر کرار سے سیکھا ہے۔ مسلم ابن عقیل لڑتے گئے اور زخمی ہوتے گئے، کبھی نیزوں کا زخم ہے، کبھی تیر کا زخم ہے، کبھی تلوار کا زخم ہے، مگر حیدر کرار کا بھتیجا لڑتا گیا۔
لڑتے لڑتے ابن زیاد کی فوج نے سوچا کہ یہ وہ ہے جو عباس کے چچا ہے، انہیں عباس کے بھائی ہیں، انہیں قابو میں کرنا ہے تو کوئی ایک سازش کرنی ہوگی۔ اب سازش کے طور پر مسلم کے پیچھے خندق کو کھود دیا۔ لڑتے لڑتے جب مسلم پیچھے آئے تو خندق میں جا گرے۔ اب تمام بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارے سنگریزی کی۔ مسلم اتنے زیادہ گھائل ہو گئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے۔ مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ امیر کو سلام کرو، گھائل ہے مگر شیر ہے۔ مسلم کہتے ہیں کہ میرا امیر صرف میرا آقا ہے۔ مکے کا رخ کیا اور ایک سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ جلاد لے کر چلا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوئی وصیت ہے۔ مسلم نے 3 وصیتیں کی ہے کہ میرا کچھ قرضہ باقی ہے، میرے بعد میری زرہ اور تلوار کو بیچ کر میرا قرضہ پورا کر دینا، میرے جسم کو غسل و کفن دینا اور دفن کر دینا۔ اب مسلم کو جب موت سر پر ہے مگر فکر صرف آقا کی ہے، کہتے ہیں کہ میرے آقا کو ایک خط لکھ دینا کہ آقا کوفے کو نہ آنا، کوفہ کے لوگوں نے دغا کی ہے، کوفہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہائے مسلم کہ جس کی کوئی وصیت نہیں مانی گئی۔ جب مسلم کو ایک جام آپ کا دیا، پینے کی کوشش کی تو ریش مبارک کا لہو پانی میں مل گیا۔ میں کہوں گی کہ مسلم آپ کے آقا دنیا سے پیاسے گئے ہیں اور آپ کی موت بھی تشنا ہی ہے۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جاتے ہیں، مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ سر کو تن سے جدا کر دیا بلکہ بے سر لاشے کو دارالامارہ کی چھت سے پھینک دیا۔ کوفے کے بچوں سے کہا کہ اس لاشے کے پیر میں رسن باندھو اور کوفے کی گلیوں میں گھماؤ اور کھیلو۔ مسلم کا سر تن سے جدا کر کے اس ظالم کو چین نہیں تھا۔ ہانی ابن عروہ کو لے کر چلے ہیں، گائے اور بکریوں کو بیچنے کی بازار میں لے گئے۔ ہانی ابن عروہ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر جانوروں سے باندھ دیے اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ان کے جسم کے پیر میں بھی رسیاں باندھی اور کہا کہ کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ مسلم اور ہانی کے سر کو یزید کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ یہ تو کوفے کا عالم ہے۔ آئیے ذرا مکے کی طرف دیکھیں۔ مکے میں امام حسین کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں۔ عباس سوال کرتے ہیں، اے میرے آقا کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کبھی زرد ہو جاتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا ہے۔ امام نے 2 انگلیوں کو اٹھایا، کہا عباس اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عباس 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں کہ کوفہ ہے، دارالامارہ ہے اور چھت سے مسلم کا لاشا پھینکا جا رہا ہے۔ عباس کہتے آقا مجھے کوفہ پہنچا دو۔ مولا کہتے عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو، میری اماں گوشت پھیلائے ہیں کہ آ میرے لال مسلم آ جا۔ اب خیمے میں گئے، یتیمہ نے مسلم کو بلایا، کہا بیٹی حمیدہ ماموں کی آگوش میں آ جاؤ۔ سکینہ در خیمے پہ کھڑے دیکھ رہی ہے کہ کیا ماجرا ہے کہ آج بابا حمیدہ سے کچھ زیادہ ہی محبت کر رہے ہیں۔ زلفوں کو سنوارا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں نئے گوشوارے پہنائے۔ سکینہ سوال کرتی ہے بابا عید تو کل ہے بابا، حمیدہ کو آج نئے گوشوارے کیوں پہناتے ہو؟ حسین کہتے ہیں سکینہ یہ عرب کا دستور ہے کہ
یتیموں سے نرم لہجے سے پیش آیا جاتا ہے، یتیماؤں کے گال سہلائے جاتے ہیں، یتیماؤں کو نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ ہائے سکینہ، شام غریبہ میں کیسی یتیمہ ہوئی ہے کہ گال تو کوئی نہیں سہلاتا، شمر تماچے لگاتا ہے، نئے گوشوارے کوئی نہیں پہناتا، پہنے ہوئے گوشواروں کو کھینچ کر کان کی لویں کاٹ دی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بغذاہ و تسلیما بامرہ۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ اس شب کا جو شب عرفہ ہے، اے میرے خدا تجھے واسطہ اس شب کا اور آنے والے روز کا، کہ تو اس روز میں اور اس شب میں اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے کہ درخت سے سوکھے پتے۔ اے میرے خدا، آنکھوں میں آنسو لیے سفیر حسین کی مجلس کا واسطہ ہماری سب سے پہلی دعا ہے۔ اے میرے خدا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے خدا، دعائے عرفہ کا وہ جملہ کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ اے میرے خدا، ہمیں تیرا بہترین بندہ بننے کی توفیق عطا کر۔ تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے میرے خدا، تجھے یتیمان مسلم کا واسطہ، طفلان مسلم کا واسطہ، ہمارے والدین کو صحت اور سلامتی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ تجھے واسطہ یتیمان مسلم کا، ہمارے بچوں کو تمام آفت بلائے ناگہانیاں اور مصیبتوں سے تو محفوظ رکھ۔ تجھے واسطہ جناب مسلم کی سفیری کا، تجھے واسطہ جناب مسلم کی جان نثاری کا، ہمیں اپنے وقت کے امام کی بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے قوم کی بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھ، مقروض کا قرض غیب سے ادا کر دے، مریضوں کو مکمل شفائے کاملہ عنایت فرما، قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہتے تھے شہجانے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجانے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجانے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، آل نبی پر تنگ زمیں ہے، ہم کو کہیں آرام نہیں ہے، ہائے ہم کو کہیں آرام نہیں ہے، کیسی ہوا ہے کیسی فضا ہے، کیسی ہوا ہے کیسی فضا ہے، کیسی ہوا ہے کیسی فضا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجانے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، اڑتے پرندوں تم ہی بتاؤ، بھائی کو میرے ڈھونڈ کے لاؤ،
گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، دور ہوئے یوں بھائی سے بھائی، خیر و خبر بھی کوئی نہ آئی، ہائے خیر و خبر بھی کوئی نہ آئی، گویا قیامت کا فاصلہ ہے، گویا قیامت کا فاصلہ ہے، گویا قیامت کا فاصلہ ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، ٹکڑے رہے ہیں چاند اور ستارے، پھیکے پڑے ہیں سارے نظارے، ہائے پھیکے پڑے ہیں سارے نظارے، چاروں طرف غم پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف غم پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف غم پھیلا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، اب کے جو بچھڑے رہیں گے، اب یہ مسافر کیسے ملیں گے، ہائے اب یہ مسافر کیسے ملیں گے، موسم جدائی کا آ گیا ہے، موسم جدائی کا آ گیا ہے، موسم جدائی کا آ گیا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، ساتھ میں مسلم کے دو پسر ہے، ماں کی نظر میں دونوں کمر ہے، ہائے ماں کی نظر میں دونوں کمر ہے، غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے، غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے، غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، کوفے گئے تو آئے نہ مسلم، کہتے تھے شہجان نے کیا ہوا ہے، حسین 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 حسین۔ زیارت مسلم ابن عقیل علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه به البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا أخي الحسين مسلم بن أقيل، وحاني بن عروة، وحبيب بن مظاهر، والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي
العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.